شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حیض حضرت حوا علیہ السلام کو آیا، جو ان کے لیے اللہ کی طرف سے سزا تھی۔ آج کل اس موضوع پر بہت سی ویڈیوز چل رہی ہیں کہ جن میں گمراہ کن باتوں کے ذریعے مسلمانوں کے ایمان خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بنا سوچے سمجھے ہم اس بات کو مان رہے ہیں کہ حیض ہم سب کی ماں حضرت حوا علیہ السلام کے لیے ایک سزا تھی، جبکہ ایسا ہرگز نہ تھا۔ آج کی ویڈیو انتہائی تحقیق کے بعد بنائی گئی ہے، جس میں ہم اپنے ناظرین کو قرآن و حدیث اور مستند روایت سے ان سب سوالات کے جواب دیں گے کہ حیض کی ابتدا کیسے ہوئی، کیا یہ لڑکیوں کے لیے سزا ہے، کیا یہ سچ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو سب سے پہلے حیض آیا جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی، کیا اس کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی، کیا بنی اسرائیل سے پہلے عورتیں حیض سے پاک تھی۔ ابن خلدون، عبد الرزاق اور مسند اسحاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت اسما سے اس طرح روایت نقل کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ اجازت تھی کہ مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھتی تھی۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ لٹکایا جاتا تھا۔ پھر ایک دن ایک لڑکی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آئی۔ وہ اپنی ایڑیاں اٹھا کر مردوں میں اپنے عاشق دوست کو جھانکنے لگی۔ اس کے بعد اس نے روز کا یہ معمول بنا لیا تھا کہ وہ ہر نماز کے بعد اپنے عاشق کو دیکھنے کے لیے ایڑیاں اٹھا کر دیکھا کرتی تھی، جس کی دیکھا دیکھی کچھ دوسری عورتوں نے بھی مسجد میں غیر مردوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ان کو مسجد میں جانے سے روکنے کے لیے اللہ پاک نے ان پر حیض مسلط کر دیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حیض کی ابتدا اسی دن سے بنی اسرائیل سے ہوئی تھی، جو کہ غلط ہے، کیونکہ مفسرین اس روایت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ حیض کی بیماری معمولی نہ تھی، بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کی خدا نے ایسی سزا دی کہ 4 مہینے تک مسلسل عورتوں کو حیض رہا، جس کی وجہ سے عورتوں نے مسجد میں جانا بند ہی کر دیا۔ پھر عورتوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی توبہ کو قبول کر لیا۔ یہ عذاب عورتوں پر ختم ہو گیا۔ پیارے دوستوں، مستند اور صحیح احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روز اجل سے ہے۔ حیض کے حوالے سے 2 احادیث بیان کرتے ہیں۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حیض روز اجل سے ہے، نہ کہ بنی اسرائیل سے اس کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا تو وہ اس اندیشے سے رونے لگی کہ اب وہ مناسک حج ادا کرنے سے محروم ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اس حالت میں تم بھی وہی سب کچھ کرو گی جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ بالکل اسی طرح ایک حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی کہ مجھے حیض آنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ ابن خلدون، ابن کثیر اور امام بخاری نے حیض کے موضوع پر ایک باب قائم کیا ہے، جس کا نام تینوں نے حیض کا آغاز کیسے ہوا رکھا۔ اس میں تینوں نے ہی حضور اکرم تاجدار کائنات حضرت محمد کا فرمان نقل کیا ہے۔ حیض وہ ہے کہ جسے اللہ پاک نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ اب ہمیں اس سوال کا جواب تو مل ہی چکا ہے کہ حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے نہیں، بلکہ اس کی ابتدا حضرت آدم کے ہی زمانے سے ہو چکی تھی، کیونکہ حضور اکرم نے فرمایا کہ حیض کو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ چنانچہ آدم کی بیٹیاں بنی اسرائیل سے پہلے بھی تو موجود تھیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اور فتح الباری میں بھی یہی ثابت ہوا ہے کہ حیض ابتدائی تکلیف سے عورتوں کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اب ان روایات میں روشنی ڈالتے ہیں جن میں یہ لکھا گیا ہے کہ حیض کی ابتدا
हजरत हवा से हुई और ऐसा बतौर सजा हुआ। इमाम तबरी सूरतुल बकर के आयत नंबर 25 की तफसीर में हजरत अब्दुर्रहमान बिन जैद की ये रिवायत नकल करते हैं कि हजरत हवा को पहले हैज नहीं आता था। उनकी तख्लीक पाकीज़ा हुई थी, यहाँ तक कि उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और ममनुआ फल खाया, जिससे उनको जन्नत से निकाला गया और फिर उनको हैज और हमल की सजा दी गई। और लिखते हैं कि अल्लाह पाक ने तब फरमाया, मैंने तुझे पाकीज़ा बनाया था, लेकिन तूने मेरी नाफरमानी की, इसलिए मैं अब तुझसे खून जारी कर दूंगा। इमाम तबरी के अलावा सब मुफस्सरीन ने इस रिवायत को नाकाबिले कबूल कहा है। हैज असल में एक तिब्बी आती मजर है जिसे हर महीने औरत बलोगत से संन्यास तक दो चार होती है और उसकी सेहत की अलामत समझा जाता है। इसी हैज के खून से ही बच्चे की परवरिश की जाती है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। गैर हमला औरत को अगर हैज न आए तो उसको बीमारी की अलामत समझा जाता है। ये औरत के लिए कोई सज़ा नहीं है और ना ही ये किसी रिवायत से साबित है कि हैज औरत के लिए सज़ा है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है जो अल्लाह पाक ने इंसानियत की तकलीफ के लिए औरतों पर डाली है। इसलिए जो औरतें इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हैं वो अजर सवाब की मुस्तहिक हैं। जैसा कि हज़रत आयशा ने एक दफ़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ए अल्लाह के नबी, मुझे तो लगता है कि औरतें पैदा ही मुसीबत झेलने के लिए हुई हैं। हज़रत आयशा का इशारा हैज की तकलीफ की तरफ था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, नहीं, बल्कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके जरिए बनी आदम की औरतें आजमाई गईं। इस हदीस शरीफ में अल्लामा इब्ने हजर फतह अलबारी में लिखते हैं कि औरतों की तकलीफ ही अल्लाह पाक ने ऐसी की है कि इन्हें हैज आए उन पर पहले दिन से ही लाजिम कर दिया है। जो औरत इस पर सब्र करेगी तो वो अजर की हकदार होगी और जो इसको मुसीबत और बुराई समझेगी वो अल्लाह ताला की तकलीफ में ऐब ढूंढेगी, वो अल्लाह ताला के गुनाह की मुस्तहिक होगी। हैज अल्लाह ताला की तरफ से औरतों पर आजमाइश है जिस पर औरतों को अल्लाह ताला अजर व सवाब अता करेगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस्लामी वाक़यात वीडियो के लिए सलामी स्टूडियो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने ईमान का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।